السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیاں بھلائیاں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درد و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم سامعین و حضرات، قرآن مجید فرقان الحمید کی سورہ لقمان کی آیت مقدسہ کے ایک حصے کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ حضرات محترم، اس آیت مقدس میں اللہ پاک نے انسان کو آگاہ فرمایا کہ میرے بندو، میں تمہیں اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں کہ تم ہوشیار اور باخبر ہو کر اپنی دنیاوی زندگی گزارنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سبز اور شیریں ماحول کو دیکھ کر تم نے مجھے نہیں بھلانا اور میرے احکامات کو تم نے پیٹھ کے پیچھے نہیں چھوڑنا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ تمہارا معاملہ ہوا تو پھر دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح کئی مضمون قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ یہاں پر ان آیتوں میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دیجئے کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت مقدس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو خبر دیا ہے کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور تم جو اپنی بشری زندگی دنیا میں گزار رہے ہو، تمہاری زندگی محدود ہیں اور تمہارے ایامی زندگی بھی مختصر ہے، پر ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى،
جو میرے بندے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو میرے بندے میرے احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، میرے وہ بندے جو میری رضا کے لیے میرے راہ کا مسافر بنتے ہیں اور جنہیں ہر وقت میری رضا کی طلب رہتی ہے، تو ایسے بندوں کے لیے پھر زندگی میرے یہاں ان کی اچھی ہیں۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر تاگے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو لفظ ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس لفظ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یعنی قیامت کا دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس دن کے تعلق سے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ذرے اور قطرے کا حساب ہونے والا ہے، تو وہاں پر کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جناب تاگے کا لفظ ہے، دھاگا جانتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے مثال دے کر بیان فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اس سے پہلے کا لفظ ہے جو میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہے میرے یہاں، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی میرے جو بندے میری رضا کے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اپنی راحت کو تکلیف میں بدلتے ہیں، اور میری جانب سے جو بھی مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، بدلے میں ان کو انعام، اکرام، اجر اور ثواب دوں گا۔ اور ہاں جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، یہ دن فقط حساب و کتاب کا ہوگا، کسی بھی بندے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جو بندہ جیسا کرے گا اس کو اس کے حساب سے اجر دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک کا بڑا خوبصورت واضح ارشاد ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تو بھلائی کرے گا تو تیرے اپنے لیے وہ بھلائی ہوگی، اور اگر تو برائی کرے گا تو وہ اپنے لیے برائی ہوگی۔ حضرات محترم، اس آیات کے بھی مفہوم وہی ہو گیا کہ قیامت کا جو حساب کا دن ہوگا، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جناب احادیث میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے 99 گناہ کے دفتر ہوں گے، اور ان کے گناہ ان کے سامنے بولے جائیں گے۔ پھر اس آدمی کو مخاطب کیا جائے گا، میرے بندے یہ تیرے جرموں کے دفتر ہیں جو فرشتے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا تو نہیں تو نے چھوٹا گناہ کیا فرشتے نے بڑا لکھ دیا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہو تو نے کچھ کم کیا ہو تیرے جرم میں فرشتے نے زیادہ لکھے؟ اللہ اکبر! یہ عدل کا حساب ہوگا اللہ پاک کا۔ حالانکہ فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم پر عامل ہیں، لمحہ بھر کی غفلت ان سے نہیں ہوتی ہے، مگر جناب وہ دن کیسا ہوگا کہ اللہ پاک بندوں سے فرمائے گا، وہ بھی گنہگاروں سے، اور ان کے گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے اور پڑھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میرے بندے یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تو نے کوئی چھوٹا گناہ کیا فرشتوں نے بڑا لکھا؟ وہ بندے گنہگار سر جھکا کر اقرار کرے گا اور کہے گا نہیں میرے مالک، تیرے فرشتے سچے ہیں، انہوں نے وہی کچھ لکھا جو میں نے کیا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک فرما رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے بندو تم جو دنیا کی زندگی گزارتے ہو یہ بہت ہی مختصر اور تھوڑی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور ہاں تم میں سے جو میرا بندہ مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا ان کے لیے خوشگوار، خوشحالی اور خوشخبری اچھی زندگی ہے، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ پاک کا ایک اور فرمان سورہ انعام میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو پھر سے خبردار و ہوشیار فرمایا، اور رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل اور کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا، ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر! حضرات ذرا دیکھیں، آپ سمجھانے کا انداز دیکھیں، گفتگو کے حسن اور اس کی لطافت کو آپ دیکھیں۔
اللہ پاک اپنے بندوں کو کس طرح نصیحت فرما رہا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو کس طرح گناہوں سے آگاہ اور متنبہ فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے بندے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے کھیل اور تماشے کے سوا۔ اب یہاں پر جناب یہ جو کھیل اور تماشے کا مفہوم لیا گیا، اس کھیل اور تماشے کے لفظ کے تحت مفسرین کے مختلف کلام ہیں۔ ان مختلف کلمات میں سے ایک کلمہ رکھنا چاہوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے کھیل سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرات محترم، کھیل تماشا سے مفہوم مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بازار میلوں میں چوراہوں پر راستوں کے کنارے پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کرتب دکھانے والا شخص کرتب دکھاتا ہے تو چلنے پھرنے والے لوگ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر اس کے کرتب کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے نظارہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ کرتب دکھانے والا اپنے کرتب کو اختتام کرتا ہے تو جناب لوگ رکنے والے اپنے اپنے منزل کی جانب روا دوا ہو جاتے ہیں، کوئی مستقل اس کرتب دکھانے والے کے ساتھ نہیں رکھتا، اس جگہ پر نہیں رہتا۔ اب یہاں پر جو کھیل کود کی تشبیہ دی گئی ہے، کھیل کود سے مراد یہ ہے کہ بس تمہاری زندگی جب تک چل رہی ہے یہ دنیا تب تک تمہارے لیے ہے، جب تک تمہارے جسم میں طاقت ہے اور تمہیں صحت نام کی نعمت جب تک میسر ہے تب تک یہ دنیا تمہاری ہے۔ جب تمہاری صحت کا خاتمہ ہوگا یا جب تمہاری سانسوں کی ڈوری ٹوٹے گی پھر یہ دنیا تمہاری نہیں ہے۔ اور پھر جناب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ہمیں اپنے ہاتھوں سے کفن میں لپیٹ کر قبر کی چار دیواری میں ڈال کر اپنی ہاتھوں سے ہمارے وجود پر مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کی زندگی محض کھیل اور کود ہے، یعنی کہ کھیل کود کا نظام جب تلک رہتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب وہ کھیل کود کا معاملہ ختم ہوتا ہے لوگ اپنے اپنے منزلوں کی جانب روا دوا ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی کی حیثیت ہے جناب، جو ہی ہماری زندگی کا چراغ گل ہوگا، جو ہی زندگی کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹے گی ہمارا کھیل ختم۔ حضرات محترم، آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، مگر ہاں بے شک پچھلا گھر بھلا ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ پچھلا گھر سے مراد آخرت کا گھر، پچھلا گھر سے مراد قبر کا گھر، پچھلا گھر سے مراد یوم حشر کا گھر، پچھلا گھر سے مراد میزان عمل اور پلسرات کا گھر، پچھلا گھر سے مراد جنت کا گھر۔ حضرات محترم، بندے کی موت سے لے کر عالم برزخ تک، وہاں سے لے کر میزان عمل تک، وہاں سے لے کر پلسرات تک اور وہاں سے لے کر حضرات محترم جنت تک، ان تمام معاملات میں بندے کو کامیابی ملتی جائیں گی، خیر کے فیصلے ہوتی جائے گی، آسانی اللہ پاک اس کے لیے مہیا فرماتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندو تم جو دنیاوی زندگی جیتے ہو یہ تھوڑا ہے، یہ مختصر ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ زندگی تمہاری کھیل کود یا کسی کرتب دکھانے والے کی کرتب کی طرح ہے، پر ہاں تمہارے لیے جو بھلائی ہے، تمہارے لیے جو کامیابی ہے وہ پچھلا گھر ہے، یعنی مرنے کے بعد تمہاری اصل زندگی شروع ہوگی۔ اور ہاں اس زندگی میں اگر تم نے اس زندگی میں یعنی کہ یہ دنیا جو آخرت کا توشہ ہے، جو آخرت کی کھیتی ہے، اگر تم نے یہاں پر توشہ برابر رکھا، اگر تم نے یہاں پر اعمال صالحہ کی کاشتکاری اچھی کی ہے، تمہیں پھل اچھا ملے گا، تمہیں فصل اچھے ملیں گے، تمہارے اناج بہتر ہوں گے، تمہارے لیے خیر اور بہتری کے فیصلے کیے جاتے رہیں گے، اور ہاں تمہارے لیے باقی تمام منازل میں کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ حضرات محترم، اس طرح سے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ پاک نے دنیا کی زندگی سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا اور اخروی زندگی کے تعلق سے بشارتیں سنائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے آل عمران میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک فرماتا ہے
اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہیں۔ حضرات محترم، دنیا کی زندگی کو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ حضرات محترم، دھوکے کی زندگی، دھوکے کا مال دراصل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بندہ دنیا کی رنگ و روپ میں، دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی سبز اور شیریں ماحول کو دیکھ کر بندہ گم ہو جاتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو بھول جاتا ہے، اس کے فرامین کو پیچھے رکھتا ہے، آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے، موت کے مناظر کو اپنے دماغوں سے نکال چکا ہوتا ہے۔ اکثریت اسی کی ہے، اور اللہ پاک کے علم میں سارا کچھ ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، قیامت کے صبح تک کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ قرآن مجید کے پیغام قیامت کے صبح تک آنے والے نسل انسان کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا، تاکید کیا، تنبیہ فرمایا کہ میرے بندوں، دنیا میں بھیج تو رہا ہوں، مگر ہاں تمہارا مقصد میری رضا کو حاصل کرنا ہے، میری رضا کی جستجو اور طلب میں رہنا ہے، نہ کہ تم نے دنیا دار بننا ہے۔ اگر تم دنیا دار بنو گے تو تمہارے لیے نقصان کا معاملہ ہے، خسارے کا سودا تم کرو گے، اور تمہارے لیے عبرتناک عذابوں کا مناظر کا سامنا کرنا ہے۔ اور ہاں اگر تم مجھے ڈر کر میری رضا کی طلب میں زندگی گزارو گے، پھر میں تم کو اس قدر بہار عطا کروں گا، تمہیں اس قدر پروقار نعمتیں دوں گا، تمہیں اس قدر عظیم زندگی جلاؤں گا کہ بس تم اپنی زندگی میں شاداب اور شباب ہو کر زندگی گزارو گے۔ حضرات محترم، اس طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا اور ڈرایا ہے۔ اب آئیں حدیث کے کچھ پہلو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حوالے سے اپنے امتی کو ڈرایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ حوالے کے طور پر میں آپ کو مشکات کا نام لے رہا ہوں۔ جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرات محترم، مزید اس حدیث کے جملوں پر اس کی تبصرہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، آج ہم جو کچھ بھی نافرمانی کرتے ہیں، آج ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، آج ہم جو کچھ بھی اللہ کے لعنت اور اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ان تمام جرموں کے پیچھے سبب ایک ہی ہے، ان تمام جرموں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت کے بجائے ہم نے دنیا کو ترجیح دیا ہے، ہم نے دنیا کی محبت کو اہمیت دیا ہے، اور دنیا کے لیے جناب ہم مر مٹتے ہیں۔ دنیا کی عارضی اور فانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شب و روز محنت اور جد و جہد میں لگے ہیں، اور جناب ہماری محنت اس قدر اوپر جا چکی ہے کہ دنیا کے سوا نہ تو ہمیں کچھ سجھائی دیتا ہے، نہ تو ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت باقی ہے، اور جناب محبت دلوں میں دنیا کی اس قدر گھر کر گئی ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہم اور اس کے سوا کچھ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی سننے کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اخروی زندگی کے حوالے سے کچھ سننے کے لیے وقت موجود ہے۔ تو جناب جب ہمارے زندگی اس طرح کے ہوں گے، جب ہماری زندگی گزارنا کے ڈھب اور سلیقے اس طرح ہوں گے، پھر جناب بتائیں ہمیں آخرت کی زندگی میں راحت کیسے ملے گی؟ ہم رب کے حضور سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں ہم قبول اور مقبول کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں جناب، اگر یہی ہمارا زندگی گزارنے کا سلیقہ رہا، اگر یہی ہمارے انداز بے ڈھنگی رہے، تو جناب پھر اللہ کے لعنتوں کے ہم مستحق ہوں گے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، ہم اللہ کے لعنتوں کے مستحق ہوں گے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دل میں دنیا اور آخرت کے دو محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ اس طرح جس طرح آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح دل میں دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔
اور جناب ہمارے دل کی حالت ہم بہتر جانتے ہیں. کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم دیکھیں بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں کوئی اس کا پچھتاوا اور افسوس نہیں ہے. ہمارے چہروں پر کوئی ملال نہیں ہے, ہمارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے. مگر جناب دنیاوی معاملے میں کبھی کاروبار میں خسارہ ہو جائے, کبھی نقصان ہو جائے, کوئی کام بنتے بنتے بگڑ جائیں تو جناب نہ صرف چہرے پہ بل پڑتے ہیں, نہ صرف ہمارے چہرے کے رنگ فق ہوتے ہیں, بلکہ جناب ہم غم میں ماتم مناتے ہیں اور لوگوں کو قصیدے پڑھتے سناتے ہیں کہ صاحب ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, یہ خسارہ ہو گیا, ہماری زندگی اتنے سالوں سے اجیرن گزر رہی ہے, جبکہ آخرت کے تعلق سے ہمیں یہ پچھتاوا ہونے چاہیے تھے. مزید دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں, اور یہ حدیث مسند احمد اور مشکات میں موجود ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور ایسی محبت جو رب رسول کی محبت پر غالب آ جائیں, جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور محبت اس معیار کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں, تو پھر وہ بندہ اپنے آخرت کو نقصان کرتا ہے. یہ واضح الفاظ ہے, حدیث کا مفہوم اور ترجمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا معیار اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ رب رسول کی محبت سے اس کی دنیاوی محبت زیادہ ہے, تو پھر وہ نقصان اپنے آپ کو, وہ انسان اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے, وہ انسان خسارے کر رہا ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے, تو اے مسلمانوں فنا ہونے والی چیز کو باقی چیز پر رہنے پر ترجیح نہ دو, بلکہ دنیا کے مقابل میں آخرت کو ترجیح دو. حضرات محترم, یہ فرمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. حضرات کیا سمجھے اس حدیث کے مفہوم اور ان کے ترجمہ سے, کیا سمجھے؟ سمجھ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابل میں, رب رسول کے مقابل میں, اور رب سے اور رب کے رسول سے محبت سے کیا مطلب, یہ بھی سنیں آپ. رب سے محبت کرنے کا حکم ہے, رب کے رسول سے محبت کا کیا مطلب؟ اب کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں جناب, تحفہ پیش کرتے ہیں, ان کو اپنے گھر پہ کھانے پہ بلاتے ہیں, ان کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں, مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں, ان سے محبتانہ جملے اور کلمات بول کر دلاسا بھروسہ یقین دلاتے ہیں. رب رسول سے محبت کا کیا مطلب؟ اب حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ جو بندہ اپنی زندگی سے محبت زیادہ کرے رب رسول سے کم, تو اس نے نقصان کا سودا کیا. رب رسول سے محبت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ رب کے حکم پر بندہ سرخم کر دے, رب کے حکم کے سامنے بالکل دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. رب نے جو حکم فرمایا اس کام کے نفع نقصان سمجھ میں آئے یا نہ آئے بندہ کرتا چلا جائے. رب رسول نے جس کاموں سے منع فرمایا بھلے بظاہر کتنے نفع دکھائی دے, بندے کو رک جانا چاہیے. یہ محبت ہے رب رسول کی ذات سے, اور یہ محبت کا مفہوم ہے. حضرات محترم, اسی طرح آپ اگلی حدیث سنیں, اور حالانکہ آپ نے اس حدیث کو شاید اس سے قبل بھی سنے ہوں گے, پر اس موضوع کے لیے یہ حدیث مناسب ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اس حدیث کے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا خدائے قدیر و جبار کی نظر میں, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا کی حیثیت اور وقار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ نہ پلاتا. اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے جو کہ سیاست کی 6 کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہے. حضرات محترم, یعنی اندازہ لگائیں ہم جس دنیا کی طلب میں اپنے آپ کو بالکل مدہوش کر کے رکھے ہیں, اس دنیا کی نشہ میں ہم جو اپنے آپ کو بالکل مستانہ کر کے رکھے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں. جناب مچھر ایک ادنا سا مخلوق, مکھی ایک ادنا سی مخلوق. حضرات محترم, ہمارے وجود میں پڑے چٹکی میں مسل کے رکھ دیتے ہیں,
मक्खी और मच्छर को। और अल्लाह पाक के बारगाह में दुनिया की हैसियत क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अदना सा मखलूक उसकी जो पर होती है वजूद पर, उस पर के बराबर भी नहीं। और अगर होती, अल्लाह पाक फिर अपने किसी मुशरिक बंदे को एक घूंट पानी न पिलाता। यह हैसियत है जनाब दुनिया की अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। इसी तरह तिरमिज़ी की हवाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुनिया मलऊन है और जो चीज़ें इसमें हैं वो भी मलऊन हैं सिवाय ज़िक्र इलाही के और रब ताला के महबूब चीज़ों के और सिवाय उलमा के और मुतकल्लिम के। बाकी तमाम चीज़ को मलऊन करार दिया इस हदीस में। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने फरमाया दुनिया मलऊन है, दुनिया की तमाम चीज़ें मलऊन है। मलऊन लानत वाली चीज़ों को कहा जाता है, यानी जिस चीज़ पर रब की लानत हो उसको मलऊन कहा जाता है। खा वो कोई चीज़ हो, किसी फर्द को भी मलऊन कहा जाता है जिस पर रब की तरफ से लानत बरसे, या जो लानती वाले कोई फेली, कोई चीज़, कोई अमल हो। और यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दुनिया मलऊन है, दुनिया की तमाम चीज़ें मलऊन है सिवाय रब के ज़िक्र के और सिवाय रब के महबूब पसंदीदा चीज़ों के और सिवाय उलमा के और मुतकल्लिम के। चार चीज़, रब का ज़िक्र ये मलऊन नहीं है बल्कि महबूब है, और रब के पसंदीदा चीज़ ये महबूब है। और जो आलिम रब्बानी हैं, जो आलिम हक्कानी हैं, जो लोगों को रब की तरफ जोड़ते हैं और लोगों के कमज़ोर रिश्ते को मजबूत करते हैं और जो लोगों के दिलों की तज़किया करते हैं और जो रूहानी रिश्ते को मजबूत में बदलते हैं, और उन उलमाए हक्कानी की सोहबत में जो लोग बैठते हैं, जो कलाम सुनते हैं, बस यही महबूब हैं। बाकी तमाम चीज़ें मरदूद और मलऊन कहा गया। हज़रात मोहतरम, इन चार चीज़ों के मामले में हमारा दामन बहुत तंग है, हमारे मामलात बहुत फीके और कच्चे हैं। बाकी जो पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम शय को मलून कहा गया है, वहाँ पर बिल्कुल कांटे पर कांटा लगा के बराबर सराबर हम लोग खड़े हैं। और जनाब ये हमारी हालात हैं और ये हमारे मामलात हैं। अब वो हदीस देखें ना, सही मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिजनुल मुअमिनी व जन्नतुल काफिर। बताओ और क्या बात रहेगी दुनिया के ताल्लुक से। दुनिया की हकीकत को समझाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने किस कदर उम्मत को तालीम और ताकीद फरमाया। हुजूर फरमाते लोगों सुनो, आज दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर। हुजूर फरमाते हैं जो बंदे मोमिन है, जो मेरा सच्चा उम्मती है, जो मेरा रब का पसंदीदा बंदा है, जो मुत्तकी है, तकवा की ज़ेवर और नेमत जिसके पास है, ये दुनिया उसके लिए कैद खाने के मानिंद है। क्योंकि शराइत, कवानीन, ज़ाब्ते, उसूल, दस्तूर, कुरान हदीस के हुदूद और सरहद, उसके दायरे में उन्होंने ज़िंदगी गुजारना है। इस वास्ते कैद की तशबीह दी गई है। आप जानते हैं जब कोई बंदा किसी संगीन जुर्म का मुजरिम बनकर जब उसको कैद खाने में डाला जाता है तो फिर जनाब उसको तबीयत के मुताबिक खाने नहीं मिलते, मनचाहा नरम बिस्तर नहीं मिलता, मनचाहा आज़ादी और राहत मैसर नहीं होती है, बल्कि जनाब जेल का जो जेलर होता है उसके पास एक मंशूर और अय्याम ज़िंदगी जेल में गुजारने के बाकायदे एक नज़म और नस्क होता है, उसी के मुताबिक जेल के कैदियों को गुजारना पड़ता है। ठीक इसी तरह दुनिया में रहने वाले रब के बंदों को और रब के रसूल के उम्मतियों के लिए बाकायदा शरीयत नाम की एक कानून है, ज़ाब्ते नाम के एक उसूल है, कुरान हदीस के एक दीवार है, उसके साए में हमने ज़िंदगी गुजारनी है। फिर जनाब जो बंदा यहाँ पर उस दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारता है, फिर कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर उनके लिए खुशखबरियाँ, बशारतें और उनकी पुरवकार ज़िंदगी के चर्चे किए गए हैं। मगर हाँ जनाब, वहीं पर अगला हदीस का जुमला व जन्नतुल काफिर, जन्नत के लिए, काफिर के लिए कोई कैद बंदिश नहीं है, वो जो चाहे वो सो करते हैं, जो चाहे वो कर गुजरते हैं। तो जब तक उनकी सांसों में सांस बाकी है वो जो चाहे वो करे। और ये मन मर्जी वाली जिंदगी को जन्नत की तशबीह दी गई है। पर हाँ, जब कोई बातिल, जब कोई बुत परस्त, जब कोई रब के रजा पे, जब कोई रब की ज़ात पे शिरक करने वाला मुशरिक इस दुनिया फानी से बाक़ी की तरफ कूच करेगा,
تو پھر اس کی زندگی اجیرن ہوگی اور اس کو جہنم کے طبقات اور دہکتے شعلوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ دنیا، پر ہاں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتے ہی پھر اس کو میرے سخت سے سخت تر عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، بس بات کو میں ختم کرنے چلا ہوں۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی اپنے سند میں لائے ہیں، اور حدیث کے جملہ سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آپ گزرے تو اس راستے کے کنارے پر ایک بکری مری پڑی تھی، اور آپ جانتے ہیں کوئی جانور مر جائیں تو اس کے وجود سے تعفن ظاہر ہوتا، بدبو آتی ہے۔ صحابہ حضور کے ساتھ میں تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بکری کو اس کے مالک نے باہر کیوں پھینکا؟ کیا اس بکری سے اس کے مالک کو محبت نہیں ہے؟ کیا اس بکری کو اس کے مالک پسند نہیں کرتا؟ جملہ میں نے 3 بولا، مگر حدیث میں لفظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بکری مری ہوئی، اس کی بدبو سے پریشان ہو کر اس کے مالک نے راستے کے کنارے پر پھینک دیا۔ اگر یہ بکری مری ہوئی بدبودار پسند ہوتی تو اس کا مالک گھر سے باہر کیوں پھینکتا؟ جب صحابہ نے اس بات کو کہا نا، آگے سے پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا با خدا مطلب یہ خدا کی قسم کھانے کے جملے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے رب کا قسم ہے، رب کی ذات کا قسم اٹھاتا ہوں، تو رب کی ذات کا قسم اٹھاتا ہوں اس بات کو کہنے کے بجائے اگر کوئی شخص فقط با خدا کا جملہ کہے وہ قسم ہی ہوا ہو۔ یہ جملے ہوتے گفتگو کے طریقے۔ یہاں پر حدیث کے لفظ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا با خدا، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردے بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہیں۔ دنیا اس مردہ بکری سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بے وقار ہیں۔ پھر آگے وہی لفظ آیا، ہاں اس دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے گھونٹ پانی نہ پیتا۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات محترم، آج ہر بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہر بندے کے دل میں خواہش ہے کہ بس دنیا میرے قبضے میں ہو، دنیا میرے کنٹرول میں ہو، دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، لوگ میرے نغمے ترانے قصیدے پڑھے، میں جس طرف سے گزروں لوگ میرے پاؤں پر گلاب کے پنکھڑی ڈالیں۔ مگر حضرات، جس دنیا کے لیے ہم جد و جہد ساری کوشش اور کاوشیں کرتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت رب رسول کی بارگاہ میں مرے ہوئے بکری سے بھی بے وقار اور کمتر ہے۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے جناب اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور آگے دیکھیں، اس حدیث کو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہی حدیث کو حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہم بیٹھے تھے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا نوش فرمانے کے لیے، تو ان کے ساتھ میں پانی کے ساتھ ساتھ شہد بھی پیش کیا گیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ پانی منگوایا انہوں نے پینے کے لیے، ان کے گھر کے خادم نے پانی کے ساتھ ساتھ ان کو شہد بھی لا کر دیا۔ آپ پانی کا برتن اٹھائیں پینے کے لیے، نوش فرمانے کے لیے، منہ کے قریب لے گئے اور اب اچانک بغیر کسی بات اور مسئلے مدے کے بے ساختہ رونے لگے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اس قدر رونے لگے کہ وہاں پر ہم مجمع میں جتنے لوگ تھے ان کے رونا دیکھ کر ہم سب بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، رونا بند ہوا، آنسو کے قطرے کو پوچھے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نوش فرمانے کا ارادہ کیا، تو صحابہ کہتے کہ ہم نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، وہ کیا بات تھی جس کے باعث آپ رونے لگے؟ آپ کے رونے کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کون سی شے، وہ کون سا وجہ جس کی بنا پر آپ زارو قطار روئے؟ ہمیں کوئی سبب اور کوئی اسباب نظر نہیں آتا، آپ ذرا بتائیں تو صحیح کیا بات ہوئی جس کی بنا پر رونے لگے؟ اب اگلا جملہ سنیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا درجہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح تم میرے ہمراہ موجود ہو، ایک وقت تھا مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کا شرف حاصل ہوا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے جسم مبارک کو کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دور فرما رہے تھے. چیز نظر تو نہیں آتی تھی مگر آپ کسی چیز کو اپنے وجود سے دور فرما رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی شے ہے جس کو آپ اپنے جسم مبارک سے دور کر رہے ہیں، ہمیں وہ چیز نظر بھی نہیں آتی. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دنیا میرے پاس آئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا. وہ دنیا لوٹ تو گئی ہے مگر یہ کہہ کر گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے آپ کو کنارہ کشی تو کر لیا مگر آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے کنارہ کشی نہیں کر پائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی اور جس کی بنا پر میں زار و قطار رونے لگا. حضرات محترم، آج یہ بات بالکل میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میرے ہاتھوں کی لکیریں ہیں، بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس تو پاس رہی بلکہ ہمارا جو دل ہے، جو عشق الہی کا مرکز ہونا چاہیے تھا، جو اللہ رب العالمین کے محبت کا مرکز ہونا چاہیے تھا، جناب اس دل کے چاروں طرف دنیا کی محبتیں بھری پڑی ہے. جناب والا بس دنیا ہی کی محبت میں ہم گم سے گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ جناب ہم نے اپنے آخرت کے لیے محاسبہ کرنا چاہیے تھا. جناب یہ عارضی زندگی ہے، کتنے سال جئیں گے آپ؟ 50 60 70، اور جناب 70 کے بعد تو جینا بھی کوئی جینا نہیں ہے. زندہ لاش کی مانند گھر کے چار پائے کسی کونے پر بیٹھے رہتے ہیں. گھر کے بچے وفادار وفاشار نکلے تو بڑھاپا ٹھیک ٹھاک گزر جائے گی، ورنہ جناب 70 80 کے بعد جب معذور اور کمزوری میں مبتلا ہوں گے اور جب بڑھاپا آپ کے وجود پر پنجہ جمائے گی تو جناب آپ کے گھر کے لوگ ہی آپ کی حقارت کے نظر سے بوجھ سمجھیں گے، آپ کی کفالت اور خدمت صحیح طرح نہیں کریں گے. ہم کون سی دنیا کے محبت میں گم ہے جناب؟ یہ دنیا میں ہی اس کے اثرات دکھائی دیں گے اور پھر جناب ہم جائیں گے جب ہمیں موت کا شکنجہ اپنے شکنجے میں کسے گا، اور جناب موت کے پل سے گزر کر جب ہم عالم برزخ اور قبر اور حشر کا سامنا کریں گے تو پھر جناب سوچے ہمارے پاس وہ کون سا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قبر کے اندھیری کو دور کریں گے. ہمارے پاس وہ نیکیوں کا پلہ کتنا بھاری ہے جو ہم میزان قیامت پر رکھیں گے. ذرا محاسبہ تو کریں آپ کے پاس وہ کتنی قربانیاں ہیں جو رب کے حضور پیش کریں گے. جناب ذرا کبھی کبھی تو آپ اپنے گریبان کو سوچیں، وہ کتنی نیکیوں کے پہاڑ ہیں جو قیامت کے دن میزان عمل پر رکھ کر رب کے غضب کو رحمت میں تبدیل کریں گے. اور جناب ذرا سوچیں تو صحیح وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کی بنا پر ہم رب کی جنت کو اپنے اوپر حلال کریں گے. حضرات محترم، ہم تمام ایمان والوں کا بالکل ہر وقت یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے. موضوع بڑا طویل ہے، وقت ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ملتوی کر رہا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے بجائے آخرت کی تیاریاں کرنے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ پاک نے اپنے فضل سے مجھے معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.